غوث اعظم ہے جو 12 سال کی ڈوبی کشتی نکال دیتا ہے۔ حضرات ایک بار اور جی لگا کر نبی اور آل نبی پر درود اسم اعظم کا ورد کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے محمد رسول اللہ، مانا ہوا محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے جب مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے تب بھی اللہ کے رسول ہیں اور اب بھی ہیں۔ میرے آقا مکے کی گلیوں میں جب میرے آقا دین متین کی تبلیغ کے لیے نکلا کرتے اور ظالم کفار میرے مصطفیٰ کے جسم نازنین پر پتھروں کی بارش کرتے، جس میں اطہر خون سے لہو لہان ہو جاتا، سر سے خون بہتا تو نعلین مبارک میں بھر جاتا، تب بھی میرے مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، آج بھی اللہ کے رسول ہیں، اور صبح قیامت بھی جب قیامت قائم ہوگی تب بھی اللہ کے رسول ہیں، اور جنت میں جب سب کے سب کا فیصلہ ہو جائے گا تب بھی اللہ کے رسول ہیں۔ لفظ تھا کا معاملہ میرے نبی پر نہیں آتا۔ ابھی آپ اپنے گھر میں تھے، کوئی اپنے دکان میں تھے، کوئی اپنی فیکٹری میں تھے، اب یہاں ہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ عرش اعظم پہ بھی ہے، مکے کی گلیوں میں بھی ہے، مدینے کے بازار میں بھی ہے، طائف کے بازار میں بھی ہے، ذی المجاز کی منڈی میں بھی ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی گود میں بھی ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام حضرت بی بی عائشہ کے حجرے میں بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ ہر جگہ ہے۔ تو سرکار اگر ہیں تو رہتے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہاں مصطفیٰ رہتے ہیں؟ کس کس کے یہاں رہتے ہیں؟ تو حضرات یہ بات تو حق ہے کہ میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہم اگر وہ رہتے ہیں ہم عاشقوں کے سینے میں، ہم اگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں۔ عاشق کون ہے؟ کون ہوتا ہے عاشق؟ کسے کہتے ہیں عاشق؟ وہ کہ جو کسی کے عشق میں اس قدر دیوانہ ہو جائے، جب بیٹھے تو یاد آئے محبوب کی، اٹھے تو یاد آئے محبوب کی، کھائے تو یاد آئے محبوب کی، سوئے تو یاد آئے محبوب کی، جگے تو یاد آئے محبوب کی، چلے تو یاد آئے محبوب کی، کاروبار کرے تو یاد آئے محبوب کی، اور جب کاروبار کرے تو یاد آئے میرے محبوب تو کاروبار ایسے نہیں ایسے کرتے تھے، میرے محبوب ایسے نہیں ایسے کھاتے تھے، میرے محبوب نماز ایسے نہیں ایسے پڑھتے تھے، میرے محبوب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، میرے محبوب نے ہمیں یہ کرنے کا سلیقہ بتایا ہے، میرے محبوب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سرکار ایسے سچے ہیں کہ دنیا کے تمام سچے قربان جائیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام جیسا سچا کوئی نہیں۔ عاشق وہ ہے کہ جس کے عشق میں ہر دم محبوب کی یاد آتی ہے، جس کا سینہ غلاظت سے، فتنے سے، شر سے پاک رہے، وہ عاشق ہے۔ اور جب سینہ غلاظتوں سے، فتنوں سے اور دنیا کی گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے، ایسے سینوں میں میرے مصطفیٰ وراجمان ہوتے ہیں، جلوہ فرما ہوتے ہیں، سرکار کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ تو یہ حال ہے سرکار کا کہ عاشق اگر سچا مصطفیٰ کو بلائے تو سرکار تو یوں چلے آتے۔ اے باد سبا کچھ تو نے سنا، سرکار جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پل کو بچھانے والے ہیں۔ اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ بڑی غربت کا عالم ہے، سرکار بڑی پریشانیوں کا عالم ہے،
میرے آقا مصیبتوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے یا رسول اللہ، ہر طرف سے پریشانیوں نے دبوچ رکھا ہے، میرے آقا ہم بڑے بے چین ہیں، بڑی پریشانیوں کا عالم ہے یا رسول اللہ، سدرۃ المنتہا، عرش باغ ارم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے یا رسول اللہ، قدم رنجا فرمائیے، عاشق کا سینہ انتظار میں بیٹھا ہے، آنکھیں سرے راہ بچھی ہیں، میرے مصطفیٰ کب تشریف لائیں گے؟ سرکار صبح سے شام ہو گئی، اب تک میرے محبوب نہیں آئے، آنکھیں راہ تکتی ہیں، عاشقوں کی آنکھیں انتظار کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے باد صبا کچھ تو نے سنا، محبوب جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پل کو بچھانے والے ہیں۔ دوستو عاشق کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک 12 سال کا بچہ بھی عاشق ہو سکتا ہے اور 60 سال کا بوڑھا بھی عاشق ہو سکتا ہے، ادھیڑ عمر بھی عاشق ہو سکتا ہے، نوجوان بھی عاشق رسول ہو سکتا ہے، ہماری ماں بہن خواتین جو اپنے گھروں میں ہیں دوستو وہ بھی عاشق مصطفیٰ ہو سکتی ہیں، ہر ایک کو حق ہے عشق مصطفیٰ کا، کوئی بھی عاشق رسول بن سکتا ہے۔ اے دوستو عشق کی یہ جو مثال ہے، عشق کی یہ جو داستان ہے، آج میں آپ کے عشق کی ایک ایسی داستان سناتا ہوں جس نے تاریخ اسلام کے روٹے کھڑے کر دیے، جس نے تاریخ اسلام میں عاشقوں کے لیے فخر کا باعث بن گیا۔ جو عاشق ایک بار اس عاشق رسول کا عشق سن لیتا ہے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، وہ کہتا ہے کاش میں بھی ایسا عاشق رسول ہوتا، کاش میں بھی وہ عاشق رسول ہوتا، میں بھی وہ عاشق ہوتا کہ جو عشق اس 12 سال کے بچے نے کیا ہے۔ دوستو مدینہ طیبہ کی وہ گلیاں ہے، پتھریلی سرزمین ہے، آج سے تقریباً 1444 سال پہلے، وہ 1400 سال پہلے میرے محبوب سرور کائنات جناب محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے میرے آقا مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں، اور تمام مومنین جو مدینہ شریف کے جو مومنین تھے وہ تو وہاں موجود تھے، لیکن سرکار کے ساتھ جتنے صحابہ آئے تھے وہ تو مہاجر تھے، اپنی دولتیں اپنا گھر بار سب چھوڑ کر آئے تھے، اور وہ تو عاشقان مصطفیٰ تھے ہی، اپنی جان مصطفیٰ پر قربان کرتے تھے، لیکن دوستوں مدینے میں میرے مصطفیٰ کے بڑے جان لیوا دشمن بھی رہا کرتے تھے، جنہوں نے میرے نبی پر جادو کو انہیں بھی کروائے۔ سرکار علیہ السلام کے بڑے جانی دشمن تھے اور وہ تھے یہودی، جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے یہودی تھے، یہ عربی یہودی جو مدینہ طیبہ میں آباد تھے۔ ایک گھرانہ تھا جو میرے مصطفیٰ کا بڑا جانی دشمن تھا، اس کے گھر میں ہمیشہ سرکار کی برائیاں ہوتی، تب تک کہ ان کے پیٹ کا دانہ ہضم نہ ہوتا جب تک میرے مصطفیٰ کی برائی نہ کر لیتا، جب تک سرکار کے بارے میں چیخ گوئیاں نہ کر لیتا، جب تک کہ ان کی محفلیں مصطفیٰ علیہ السلام کے خلاف بک کر کے ان کی محفلیں سجتی نہ تھی، تب تک کہ ان کی مجلسیں آباد نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ تو کرم ہے مصطفیٰ کا کہ دوستوں میرے آقا چاہے اپنوں کی محفل میں ہو تب بھی میرے مجلس ہوتے ہیں، غیروں کی مجلس میں ہوتے ہیں تب بھی میرے مجلس ہی بنا کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی دشمنی میں وہ پورا گھرانہ جلتا تھا۔ ایک بار مدینہ طیبہ میں چلچلاتی دھوپ ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے رخسار پاک سے پسینے ٹپک کر کے جس میں ناظرین میں جذب ہو رہے ہیں اور خوشبو سے گلیاں سمرتی جا رہی ہے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، گزرے جس راہ سے وہ سکینے والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ سرکار تشریف لیے آ رہے ہیں، میرے آقا ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے وہ ننھا بچہ چلا جا رہا ہے، اور وہ ننھا بچہ جس کی عمر صرف 12.5 سال کی ہے، 12 سال کی عمر کا وہ بچہ کوئی اور نہیں، وہی جانی دشمن جو یہودی مدینے کا تھا، اسی کا وہ ایک لوتا بیٹا ہے، تنہا باپ کا اکیلا بیٹا، بہت بڑا تاجر تھا وہ یہودی بڑے پیسے والا تھا، بڑا مالدار تھا، اکیلا وارث اس کا وہ بیٹا جس کی عمر 12 سال ہے، وہ چلا جا رہا ہے۔ اچانک سے نگاہیں پڑی ہیں مصطفیٰ پر، اچانک سے جب نظریں پڑی ہیں مصطفیٰ پر جب سی گئی، اور آقا علیہ السلام کے چہرے پر جو نظر پڑی ہے اب نگاہیں ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ سرکار جب دور گزر گئے اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تب بھی وہ راہ تکتا رہا، گرد غبار راہ پر نظر ڈالے ہوا ہے کہ یہ گئے تو کہاں گئے، اور دیکھتا رہا، نظریں پیچھا کرتی رہی۔ اب وہ عاشق رسول جہاں پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے اس کا ٹکراؤ ہوا تھا، سرکار پر نظریں پڑی ہیں، اب وہ نظریں سرکار علیہ السلام پر پڑی ہے، اور نظروں سے جو ان نے دیکھا میرے مصطفیٰ کو، سرکار کا حسن نگاہوں سے ہو کر اس کے دل میں سما گیا۔ سبحان اللہ، اس کے دل میں سما گیا۔ اب وہ رات کو جب بچھونے پر گیا، کروٹیں لیتا رہا،
करवटें लेता रहा, नींद आ जाए, नींद आ जाए। 12 साल का आशिक रसूल है, करवटें लेता रहा, रात बीत गई मगर नींद ना आई। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा है कि एक बार देख ले तो बार बार देखने को जी चाहता। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़रा, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम का हुस्न सीने में समा गया। अगला दिन आया, पूरी रात इंतजार करता रहा, नींद नहीं आई आंखों में। ऐ दोस्तों, ये वो इश्क मुस्तफा है, ये वो इश्क रसूल है। अब जो जो वक्त बीतता गया बेचैनी बढ़ती चली गई। इसे इश्क रसूल कहते हैं। कहते ना मरीज़ इश्क पर रहमत खुदा की। मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। और आला हज़रत सरकार को इस वक्त याद कर लिया जाए तो और मजा आ जाए। मेरे इमाम ने फरमाया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अगली सुबह आई, बच्चा बिछौने से उठा, न खाना खाया न पानी पिया, और उसी जगह पे जा खड़ा हुआ जहां मुस्तफा को देखा था। सुभान अल्लाह। जहां सरकार से मिला था, नजरें पड़ी थी मुस्तफा पर, इंतजार में खड़ा हो गया। 12 साल का बच्चा, उम्र क्या होती है, इंतजार मुस्तफा में है वो हुस्न लाजवाल कि जिसके हुस्न का आलम ये है, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। सरकार अलैहिस्सलाम का वो हुस्न लाजवाल देखने को बेकरार है। या रसूल अल्लाह, मेरे आका तेरे जलवों का जवाब नहीं है। या रसूल अल्लाह, शम्मा दिल मिशकात तनसीना ज़ुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। वो नूरी सूरत वाले मुस्तफा का इंतजार करने लगा। सड़क किनारे खड़ा है, सुबह से दोपहर आ लगी है। जैसे हजरत बिलाल हबशी ने मदीने तैयबा में मस्जिद नबवी में आज़ान लगाई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मेरे मुस्तफा अपने हुजरे पाक से जाहिर हुए। सरकार जैसे जाहिर हुए, वो बच्चा दौड़कर सरकार के कुर्ब में चला गया, देखने लगा। अब मेरे मुस्तफा मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ बढ़ने लगे, बच्चा पीछे पीछे हो लिया। जब सरकार अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए, सरकार अंदर मस्जिद नबवी शरीफ में गए, वो यहूदी का बच्चा आगे बढ़ा। अब नालैने मुस्तफा को उठाया, सर पे रख लिया। सुभान अल्लाह। सर पे रखने को जो मिल जाए नालैने मुस्तफा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत के मजले भागी फरमाते हैं, सर पे रखने को जो मिल जाए नालैने पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि ताजदार हम भी है। सुभान अल्लाह। उस आशिक रसूल ने सरकार के नालैने मुबारक को अपने सरों पर रख लिया। जब सरकार आए तो नालैने मुस्तफा सरकार के कदमों में पहनाया। मेरे मुस्तफा फिर अपने हुजरे की तरफ तशरीफ ले गए। अब ये बच्चा देख गया ठिकाना। अब रोजाना ये होता कि आप सरकार अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाते तो वुजू का पानी भी यही बच्चा पेश करता, और जब सरकार मस्जिद में चले जाते तो नालैने पाक मुस्तफा को लेकर सर पे खड़ा हो जाता। ऐ मोमिनो, ओ इश्क रसूल का दावा करने वालों, क्या हमारे दिलों में भी ऐसा इश्क है मुस्तफा का? दोस्तों, अपने दिल के गहराइयों को, अपने दिल के निहाखानों को टटोलिए, सरकार का इश्क सीने में पैदा कीजिए। और खाना खाते वक्त हम बिस्मिल्लाह भूल जाते हैं तो सोचिए भला सरकार से कैसी मोहब्बत है। दोस्तों, होना तो ये चाहिए कि खाना इस तरह खाएं जैसे मुस्तफा खाते थे, उठे इस तरह जैसे मुस्तफा उठते थे, बैठे इस तरह जैसे मेरे मुस्तफा बैठा करते थे। नौजवान बच्चे का यह रोजाना का मामूल हो गया। दोस्तों, दिन बीते, सुबह हुई, शाम हुई, दिन बीते, दिन हफ्तों में तब्दील हुए, हफ्ते महीनों में तब्दील हुए, महीने 6 महीने में तब्दील हो गए। अब हाल ये हुआ कि बच्चा रोजाना इश्क मुस्तफा में इस कदर गहराया, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर सीने सर पे सवार हो गया कि दोस्तों कहते ना, मरीज़ इश्क पर रहमत खुदा की। मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की।
اب روزانہ لڑکا مصطفیٰ علیہ السلام کے عشق میں بیدار رہتا. حالت یہ تھی کہ نہ کھاتا نہ پیتا, کچھ اچھا ہی نہیں لگتا. عشق جو ہو گیا تھا مصطفیٰ سے, پیار جو ہو گئی تھی, محبت جو ہو گئی تھی مصطفیٰ سے, پیار جو ہو گیا تھا سرکار سے, اس کملی والے مصطفیٰ سے, جن کے حسن کا عالم یہ ہے کہ دوستوں اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اور بلبل نے گل ان کو کہا, قمری میں سر جاں فضا, حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. الغرض یہ کہ بچہ جب راتوں کو جگتا تھا, دن میں کچھ کھاتا نہ تھا, بیمار ہونے لگا, بچھونے پر آ لگا, اور بچھونے پر اس قدر لگا کہ جسم بے جان سا ہو گیا, بچھونے پر بچھونا بند کر رہ گیا. بڑے بڑے ڈاکٹر آئے, بڑے بڑے حکیم آئے, مالدار باپ کا بیٹا تھا, سوداگر تاجر کا بیٹا تھا, بڑے بڑے حکیم مدینے کے بلائے گئے, ڈاکٹر بلائے گئے جو اس زمانے میں ماہر تھے. سب نے نبض ڈولی, بیمار اور بڑھتا گیا, بیمار ہوتا چلا گیا, لیکن مرض ٹھیک ہونے کا نام نہیں, شفا مل نہیں رہی تھی. مریض عشق پر رحمت خدا دی. الغرض یہ کہ جب موت اور جاں کنی کا وقت آیا تو باپ نے کہا بیٹے تیرا مرض تو کسی کے پکڑ میں نہیں آیا, اور مجھے معلوم بھی نہیں تجھے کون سا مرض لگا ہے. اے میرے لال تو میرا اکلوتا بیٹا ہے, بتا تیری کوئی آخری خواہش ہو. اب میں محسوس کر سکتا ہوں کہ تیری جان نکلنے والی ہے, اگر کچھ کہہ سکتا ہے تو بتا دے تاکہ میں تیری آخری خواہش پوری کر سکوں, ورنہ زمانہ مجھ پر تھوکے گا. ایک لوتا بیٹا تھا, اس کی بھی آخری خواہش پوری نہ کر سکا. بتا دے بیٹے بات کیا ہے. کہا کہ آپ اگر میری آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو میں بتاؤں گا تو آپ ناراض ہوگے. کہا نہیں ناراض ہوتا. کہا ناراض بھی ہوں گے, خواہش پوری بھی نہیں کریں گے. کہا بتا تو صحیح. کہا بابا میری آخری خواہش یہ ہے کہ محمد عربی روحی فدا, آخری پیغمبر مسلمانوں کے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بجل کے بولیے سبحان اللہ. اللہ پاک ان سب سبحان اللہ کو آپ کے ہم سب کے ماں باپ کی روح کو عطا فرما دے. اس طرح محبت سے بولیے سبحان اللہ. کہا کہ میں کملی والے مصطفیٰ آخری پیغمبر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. کوئی یہودی جو پوری عمر میرے مصطفیٰ کی دشمنی میں بتاتا رہا, پوری عمر اناد اور دشمنی میں سرکار کی بدگوئیاں کرتا رہا, سرکار علیہ السلام کی دشمنی کے تانے بانے بنتا رہا, چوکھٹے مصطفیٰ پر جا پڑا اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا آپ کے عشق کا بیمار ہے, آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, اب وہ مرنے ہی والا ہے, جلدی تشریف لے چلیں, ایسا نہ ہو کہ اس کی جان نکل جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گھر سے چلے ہیں. سرکار نے اپنے عاشقوں سے فرمایا میرے عاشقوں چلو, میرے ایک عاشق نے مجھے بلایا. سبحان اللہ. عشق یہ ہے, ورنہ آج جو عشق کے دعوے دار پھر رہے ہیں, جو سڑکوں پہ عشق ہو رہا ہے, یہ عشق نہیں, یہ دھوکہ ہے, یہ تو تماشے ہیں. عشق تو وہ ہے جو انسان کو یہاں سے سیدھا جنت الفردوس کے مقام تک پہنچاتی ہے. عشق اسے کہتے ہیں, محبت اسے کہتے ہیں. محبت صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے جائز ہے, یا نکاح کے بعد اپنی بیوی سے, یا نہیں تو اپنی ماں سے, یا نہیں تو اپنے بابا سے, یا اپنے بہن سے. لیکن وہ عشق